ہونے کا خیال کر کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈر بندے میں پیدا ہو جائے تو اس کے اصل عید وہ ہے۔ تو یہ عید اللہ کا خوف دلانے کے لیے آتی ہے، احساس پیدا کرانے کے لیے آتی ہے، ایک مومن کو اس کی اصل ذمہ داری یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ ہمیں عید کے موقع پر اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے اپنے ذمے کا صدقہ فطر ادا کر کے جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے یہ تعاون کرنے، یہ تقسیم کرنے، یہ دینے کے وجہ سے ان غریبوں کے لیے بھی خوشیاں منانے کا راستہ تمہارے ساتھ آسان ہو جائے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کے خوش ہو رہے ہو، آپ دے کے خوش ہو رہے ہو، وہ لے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ غریبوں کے لیے، محتاج کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے یہ عید کے دن یاد رکھنے کی تاکید آئی ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کا خیال کریں تو یہ بات یاد ہے۔ آپ اپنے پڑوس کا جائزہ لیں کہ اس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ محلے کا جائزہ لیں، سماج کا جائزہ لیں، خاندان میں گرے پڑے لوگوں کا خیال رکھیں کہ اصل اس بندے کی خوشیوں میں آپ نے حصے داری رکھنا، انہیں سہولتیں پہنچانا، اصل عید یہی ہے۔ اس عید کا مزہ الگ ہے۔ کسی کو دے کر اس کی مجبوریاں دور کر کے اسے سہولتیں پیدا کر کے جو خوشیاں ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نئے کپڑوں میں بھی نہیں ملتی ہے، شیر خرمے میں بھی نہیں ملتی ہے، وہ گلے ملنے میں بھی نہیں ملتی ہے جو کسی جھوپڑے میں خوشیاں بانٹنے میں ملتی ہے۔ اور اس کی تاکید آئی ہے، اس کا حکم آیا ہے، اس کی تعلیم آئی ہے، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں چلنے والے حالات دیکھ رہے ہیں، ان غریب پریشان حال مسلمانوں کے دل پہ گزرنے والی کیفیت کو آپ اس وقت دل میں محسوس کریں کہ اصل ان کے ہمدردی میں 2 جملے دعا کے نکالنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے نقشے میں، وہ بھی آپ کے لیے سوچنے کا سبق ہے، سنبھلنے کا احساس دلانے کا موقع ہے۔ اس لیے ہمیں وہ فلسطین کے مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہے، وہاں شہید ہونے والے نہتھے بے قصور مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ان کی شہادت سے ہمیں ہمدردی ہے۔ انہیں اجاڑ کے رکھ دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ان کے اس پریشان حال ہونے سے ہمیں ہمدردی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جوابداری ہے، اس لیے ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے، مگر کیا ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان غریبوں کے لیے اللہ کے مدد کے آنے کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دعا ایسی طاقت ہے جو عرش اعظم کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دعا سے عرش ہلتا ہے، اور پھر جس دعا میں جتنا درد ہوگا اتنی جلدی عرش میں آپ کی دعا کام کرے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، ان کا یہ
خون بہنا، کسی زمین جائیداد عورت بیٹی کا جھگڑا نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں جتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں، ذکر آیا ہے، ان میں اکثر پیغمبروں کا جینا، کام، ان کے زندگی گزارنے کا ماحول، وہ سب فلسطین میں ہوا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں کم و بیش. یہ 1.25 لاکھ میں 40,000 پیغمبر اکیلے فلسطین ملک میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی، اسماعیل علیہ السلام یہی پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی اماں حضرت مریم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلتے گئے اور راستہ بن گیا، اسی ملک کا واقعہ قرآن میں بیان موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے پیدا ہوئے اور انہیں سمندر میں ان کی ممی نے ڈال دیا اللہ کے حکم سے. کون سا سمندر؟ یہی سمندر ہے، قرآن میں بیان ہے. اس لیے اس سرزمین کا قرآن کی آیتوں میں بار بار ذکر ہے، اور وہی ذکر زندہ رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہے. ان سب سے بڑھ کر ہم کو ہمدردی اس لیے ہے کہ ہمارے پیغمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فلسطین تشریف لے گئے تھے. حضور علیہ السلام خود گئے ہیں فلسطین. کب؟ معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے سارے پیغمبروں کی نماز پڑھائی ہے 2 رکعت، وہ جو پیغمبروں کی امامت ہوئی، اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر شروع ہوئی. اسی مسجد اقصی کے آزادی کے لیے وہ مجاہدین کوشش کر رہے ہیں. ہمیں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنی جان سے زیادہ محبت کر کے، مسجد اقصی سے محبت کر کے اس کے آزاد ہونے کی دعائیں کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے عام فرمائے، آزاد فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس میں بھی ہماری توجہ بہت ضروری ہے. میں نے کھا لیا یہ کافی نہیں ہے، میں نے پہن لیا یہ کافی نہیں ہے، میں نے پڑھ لیا یہ کافی نہیں ہے، میں ٹھیک ٹھاک گھر میں رہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے سے قریب خاندان، دوست، احباب، رشتہ دار، تعلقات، ان کے خیر کی، ان کے بھلائی کی آپ کوشش کریں. یہ ہماری جوابداری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے، اللہ کی برکتیں آپ کو ملتی رہے گی. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ایک وہ زمانہ تھا 10-5 روپیے میں کام چل جایا کرتا تھا. آج روپیوں کے ریل پیل ہے، خوب پیسے ہیں، مگر ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ یہ آئی ہوئی نعمت صحیح حقدار تک پہنچائی جائے. پھر وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، صدقہ فطر کی شکل میں ہو، خیرات کی شکل میں ہو، احباب کو جیسے ممکن ہو آپ ضرور دیجیے. قانون یہ ہے کہ جتنا بندہ تقسیم کرتا ہے قدرت کے طریقے میں ہے، وہ تقسیم کرنے والوں کو زیادہ نوازتا ہے، دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کچھ رہے گا تو بانٹیں گے. قدرت چاہتی ہے تو نہیں بھی ہے تو کیسے بھی بانٹ، تیرے اس بانٹنے کی وجہ سے ہم تیرے گھر میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ طریقہ ہے.
जंगल में बीज भरण आपको पहले इंतजाम करना पड़ता है। जब आप बीज भरण डालते हो तो अल्लाह पाक कुंटलों से आपके घर में बरकतें देता है, उसी बीज भरण की वजह से। अल्लाह की बारगाह में भी ये तरीका है कि उसके बारगाह से पाना है तो जो हो सके खैरात करो, सदकात करो, गरीबों को दो, मोहताजों को दो, जरूरतमंदों को दो, जहां आपकी नजर पड़ी आगे बढ़ो। और सुनो, समाज में एक बीमारी चल रही है, घर वेल फर्निश्ड होना चाहिए, ये आज शौक बढ़ रहा है। अच्छा घर में अच्छे सामान, याद रखें इससे आपकी लोकेलिटी बढ़ने वाली नहीं है। हां, तब्दीली लाना है तो मकान में सोफे रखने की तब्दीली मत लाओ, तब्दीली लाना है तो आपके घर में, खानदान में जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो। अगर तालीम से आरास्ता बच्चे हो गए तो यही बच्चे आपके गुमान से ज्यादा घर में आसाइश का सामान लाएंगे। तालीम बहुत जरूरी है। हम तालीम में कमजोर चल रहे हैं। ये चर्चा है कि बहुत बच्चे डॉक्टर हैं, बहुत बच्चे इंजीनियर हैं। हां, बहुत है, मगर तुम बने हुए बच्चों को देख रहे हो और मैं जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं उनको देख रहा हूं। ड्रॉप वालों की संख्या ज्यादा है, छोड़ के बैठे हुए बच्चों की तादाद ज्यादा है, पढ़ाई से दूर बच्चों की तादाद ज्यादा है। गली कूचों में गोटी खेलने वाले, और आजकल तो गोटियां कौन खेल रहा है, आजकल सब ये खेल रहे हैं। ये मोबाइल खेलने वालों की तादाद ज्यादा है। मेरा मानना, समझाना यह है कि कुछ दिन मेरे बच्चों, कुछ दिन इस बीमारी से थोड़ा दूर रहो, कुछ दिन दूर रहो। ये पढ़ाई की उम्र है, जहन लगाने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है, खुद को संवारने की उम्र है, खानदान को संवारने की उम्र है, अपने माँ बाप का सहारा बनने की उम्र है। तो फिर इस उम्र में वही करोगे इंशाअल्लाह। थोड़ी कुर्बानियां दोगे तो फिर तुम्हारे पास ये लाखों रुपए का मोबाइल आसानी से आएगा और फिर इसका इस्तेमाल यहां वहां नहीं, इसको भी डेवलपमेंट के लिए ही आप कर सकोगे। ये नई नस्लों को समझाना बहुत जरूरी है। चबूतरों पर बैठकर जो भी चबूतरे गर्म हो रहे हैं, मैं माफी के साथ ये बात आपको समझाऊं, आप चबूतरों पर बैठकर 2-3 बजे रात तक डायलॉग करते हुए किसी और मोहल्ले में नहीं देखोगे। ये सिर्फ हमारे मोहल्ले का सिंबल और निशानी है। मुस्लिम मोहल्लों में आपको ये बहुत मिलेगा, चबूतरे गरम है, मगर दूसरे मोहल्लों में चबूतरे गरम नहीं है। सब अपने एजुकेशन में लगे हैं, अपनी स्टडी में लगे हैं, अपने घर में अपने काम में लगे हैं। मुझे समझाना यह है, किसी के मुकाबले में नहीं, समझाना यह है कि शैतान चाहता है, ये वसवसा यह है कि किसी सूरत से हम भटक जाए। मगर मैं हमारे दीन के हवाले से यह बताना चाहता हूं कि तुम इस रंग रलियों में भटकने के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए हो, तुम्हें तो भटकने वालों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदार बना के भेजा गया है। कोशिश करें मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वक्त का तकाजा है, इसका ख्याल फरमाए। आखिरी बात 2-3 मिनट में खत्म कर दूं, वो ये कि इस कदर हरमाहमी चल रही है। आजकल 2024 का इंतजार 5 साल से था और ये आ गया है। इलेक्शन का पीरियड है। मुझे किसी सियासी पार्टी की बात आज नहीं समझानी है, मगर एक चीज जरूर समझानी है, और वो सियासी बात नहीं है, बात वोटिंग की है, मगर सियासी नहीं है, मजहबी है। वोटिंग करना सियासत नहीं है, वोट डालना सियासत नहीं है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, दीन है मेरा, शरीयत है मेरी, वोट करना। सहाबा ने वोट किया था,
اس لیے مسلمانوں یہ ٹاپک ایک 2 منٹ میں سیاسی ٹاپک نہیں ہے، مذہبی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ماحول آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ اس میں آپ سے گزارش ہے کہ جس کے علاقے میں جو وقت جو تاریخ آئی ہے اس تاریخ میں صرف اس لیے نہیں کہ ملک کا قانون ہے، اس لیے بھی کہ میرے دھرم کا قانون ہے، آپ کو ووٹ کرنے کی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، میں یہاں سے یہ نہیں کہوں گا کس کو دو، وہ تو تمہارا خیال ہے، جس کو دو وہ تمہاری رائے ہے، چیز کو۔ ہاں، اس میں اتنا ضرور ہوں گا کہ یہ خیرات میں پیسے بانٹتے ہو تو ایسے خیرات میں ووٹ مت بانٹو، متحد ہو اور کوئی اچھا فیصلہ کر کے ہندوستان کو آگے لے جانے کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے، متحد ہو کے ایک جگہ لے جاؤ جو سماج کو بچا سکے، جو میرے سنویدھان کو بچا سکے، جو ملک کو آگے لے جا سکے، جو مختلف سماجوں کو جوڑ کے محبت آگے بڑھا سکے، اس کو لے جاؤ آگے۔ دوستوں اور بزرگوں، افسوس یہ پچھلے 8 دن سے رمضان میں دیکھ رہا ہوں، جب سے یہ الیکشن کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ہر پارٹی کے جھنڈے کے نیچے 12 مسلم لوگوں کا جماوڑا دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ ارے بھائی، تم پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں ہے، جو آنا ہے وقت پہ کرو، آپ اس کے پیچھے دوڑ کے ذلیل مت ہو، دوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں، سمجھو کہ یہ سنبھلنے کا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ 24 کے یہ مکمل 2-3 مہینے کے پورے ایپیسوڈ کو، اپریل، مئی، جون تک چل رہا ہے، اس میں غیب سے بھارتی لوگوں کے دل میں ایسا مشورہ اللہ دل میں اتار دے کہ میرا ملک سلامت رہے، اور یہاں سارے جات سماج کے لوگ محبت سے، جیسا 5000 سال سے رہتے آئے ہیں، آئندہ بھی کچھ ایسا ماحول بنے کہ سب سماج کے لوگ پیار محبت سے مل جل کے رہے۔ اللہ ایسا ماحول ہمارے بھارت میں آئندہ بھی قائم رکھے۔ بس اس بات کو سمجھانا عید کے موقع سے ضروری تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وقت ہو گیا ہے، آئیے 1-2 منٹ میں نماز عید کیسے پڑھا جاتا ہے اس کی 2 منٹ کی ترتیب سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر سیدھا ہم نماز عید الفطر شروع کر دیں گے۔ دیکھیے، یہ نماز